بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، یعنی کہ مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، اور اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 9 سال تھی۔ اس وقت مکہ میں یہ رواج تھا کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتے، اور پھر اس خون کے بھرے ہوئے اس برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ ڈبا کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے۔ جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو خون سے بھر دیا، اور پھر مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے اس خون میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی آ گئی اور ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ آج کی رات ہم کعبہ کے پاس آئیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، اور اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک کہ بارش نہیں آ جاتی۔ اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب لوگ وہاں مر جائیں گے، مگر ہم کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے، سرداروں نے اس خون میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھا لی، اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات کو ہم سب کو کعبہ شریف پہنچنا ہے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی مدد مانگنی ہے۔ اب آدھی رات کا وقت ہو گیا۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی، سب کے سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے۔ آدھی رات کا وقت ہو گیا۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے خون میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی، وہ خانہ کعبہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جن لوگوں نے خون میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی ان میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چچا اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کی طرف جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے چچا ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ چچا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو چچا جان کہنے لگے، اے میرے پیارے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارا مکہ سوکھا پڑ گیا ہے؟ مکہ میں پانی کی کمی ہے، اس لیے ہم سب نے خون میں ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک کعبہ میں پانی نہیں آئے گا ہم مکہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی عمر صرف 9 سال تھی، آپ اپنے چچا ابو طالب سے کہنے لگے کہ مجھے بھی ساتھ لے کر چلو۔ یہ سن کر چچا کہنے لگے کہ نہیں میرے بیٹے، وہاں تو مکہ کے سب بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اگر میں بچے کو ساتھ لے کر گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ تو یہ سن کر اللہ کے نبی کہنے لگے، چچا مجھے بھی ساتھ لے کر چلو، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں وہاں سے واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بہت ہی محبت کرتے تھے، آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اس لیے ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ خانہ کعبہ پہنچ گئے۔ اب مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ خانہ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے۔ کل ملا کر 32 لوگ جمع ہوئے جنہوں نے خون سے بھرے ہوئے بڑے سے برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ اب جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا پانی لانے کی قسم کھائی ہے اور وہ اس وقت تک مکہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے کہ جب تک پانی نہیں آ جاتا، تو یہ سن کر مکہ کے لوگ بھی کعبہ کی طرف جانے لگے، جن میں عورتیں، بچے اور بوڑھے بھی شامل تھے۔ کعبہ کے آس پاس کا میدان لوگوں سے بھر گیا تھا۔ وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبہ کے پاس بالکل کھڑے ہو گئے۔
ابو طالب کے ساتھ ان کا بھتیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے ایک بچے کو اپنے پاس کھڑا دیکھا تو وہ سب لوگ ابو طالب کو آنکھیں نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے، اے ابو طالب، اس بچے کو ساتھ کیوں لائے ہو؟ کیا تم کو معلوم نہیں کہ ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہم سب نے خون میں ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی ہے، اس لیے ہم بارش مانگیں گے، اس بچے کا یہاں پہ کوئی کام نہیں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، اے میرے پیارے بھتیجے محمد، جاؤ اور پیچھے جا کر بیٹھ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 کے 32 لوگوں نے کعبہ کی دیوار کو پکڑا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح سے کرتے کرتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی مگر پانی نہیں آیا، بارش نہیں آئی۔ صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا اور یہ لوگ ویسے ہی پانی مانگتے رہے، کہتے رہے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے، مگر پانی نہیں آیا۔ اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، زمین بھی تپنے لگی تھی، کعبہ کی دیواریں بھی گرم ہو چکی تھیں، مگر وہ 32 کے 32 لوگ ویسے ہی پانی مانگے جا رہے تھے، مگر پانی کا کہیں دور دور تک کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تک گرم دھوپ میں لوگ پسینے میں تر ہو چکے تھے، ان میں سے کئی لوگ تو چکرا کر گرنے لگے۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کر ابو طالب کا کپڑا پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو بھتیجا محمد کھڑا تھا۔ اپنے بھتیجے کو اپنے پاس دیکھ کر ابو طالب غصے سے کہنے لگے، اے محمد، تم یہاں پہ کیوں آئے ہو؟ یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے چچا، مجھے بھی آنے دو، میں آؤں گا تو اوپر والا پانی برسا دے گا۔ ابو طالب نے غصے میں کہا کہ ہم 32 لوگ مکہ کے بڑے پوری رات سے پانی مانگ رہے ہیں لیکن اوپر والے نے پانی نہیں برسایا، اور تو 9 سال کا ہے اور اوپر والے سے پانی مانگے گا اور وہ پانی برسا بھی دے گا۔ تم جاؤ اور اپنی جگہ پہ جا کر بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی پیچھے اپنی جگہ پہ جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح سے 2-3 گھنٹے اور گزر گئے مگر پانی نہیں آیا اور نہ ہی پانی آنے کی کوئی امید۔ اتنی دیر میں پھر کسی نے آ کر ابو طالب کے کپڑے کو پکڑا۔ جیسے ہی ابو طالب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر چچا ابو طالب بہت زیادہ غصے ہو گئے اور کہنے لگے، اے بھتیجے محمد، تو پھر سے کیوں آیا ہے؟ تو یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، اے چچا، میں پھر سے کوئی پانی وانی مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کا پسینہ پونچھنے آیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنے چچا کا پسینہ پونچھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر چچا ابو طالب کا اپنے بھتیجے پر پیار امڑ آیا اور ساتھ ہی اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا۔ جیسے ہی اپنے بھتیجے کو گلے سے لگایا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، چچا، مجھے بھی آنے دو، میں ایک کام کروں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ یہ سن کر چچا ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے کہ ان 32 لوگوں میں سے کسی نے یہ بات سن لی۔ وہ زور سے کہنے لگا کہ اے مکہ کے لوگوں، پانی آ گیا۔ تو یہ سن کر سب نے کہا، اے پاگل، پانی کہاں آیا ہے؟ یہاں تو سب گرمی میں مرے جا رہے ہیں اور تو بولتا ہے کہ پانی آ گیا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ محمد کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا اور پانی آ جائے گا۔ اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے، اے محمد آ جاؤ، اے محمد جلدی کرو۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگے، تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم سب یہاں پر پانی مانگ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس وقت میں کہاں پر تھا؟ لوگوں نے کہا کہ تم ہمارے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جب تم پانی مانگ رہے تھے تو میں تمہارے پیچھے تھا، اب میں پانی مانگوں گا تو تم میرے پیچھے چلے جاؤ۔ تو یہ سن کر ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے، مگر ان میں سے 12 لوگ اڑے رہے اور کہنے لگے کہ یہ 9 سال کا بچہ آگے آئے گا اور ہم بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم پیچھے بالکل بھی نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے، اے مکہ کے لوگوں، پیچھے چلے جاؤ۔ اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی، مگر پانی کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے جانے لگے۔ وہ سب لوگ تو پہلے ہی تھک ہار چکے تھے، اس لیے وہ 20 لوگ جو پہلے پیچھے چلے گئے تھے انہوں نے آگے والوں کو کہا کہ پیچھے آ جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے۔ پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 9 سال ہے، اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مقتدی بنا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام بنا دیا۔ وہ پیچھے والے سب لوگ بہت غصے میں تھے اور اونچا اونچا کہنے لگے کہ اے محمد، اب تو ہم پیچھے آ گئے ہیں، اب تو پانی مانگ لو۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے مڑے اور کہنے لگے، اے لوگو، تم نے پانی مانگا تھا، اس لیے تم چاہتے ہو کہ میں بھی پانی مانگوں، اور پھر تم میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ یہ سن کر وہ لوگ چلا کر کہنے لگے، اے محمد، تم کیا مانگو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کروں گا۔ تو اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے تھوڑا سا چہرہ اور آسمان کی طرف اٹھایا، اتنے میں آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ اپنا چہرہ مبارک پوری طرح آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت خوش ہو گئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے محبوب، آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو موصول ہو۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔